میرا بیٹا شادی ہی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا میرے لیے کوئی گنگی لڑکی ڈھونڈو۔ بڑی مشکل سے ایک لڑکی ملی جو گنگی تھی۔ میں جلدی سے اسے بیاہ کر لے آئی، مگر رات ہوتے ہی میرا بیٹا اور بہو چھت پر سونے چلے جاتے، کہتے نیچے گرمی لگتی ہے، مگر جب بہو نیچے آتی تو بہت تھکی ہوتی اور اشارے سے مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی تو میرا بیٹا اسے ڈانٹ کر اندر لے جاتا۔ اب مجھے بھی شک ہونے لگا تھا کیونکہ بہو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ ہمت کی اور اوپر چھت پر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بہو اور بیٹے کو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ میں تو اپنے بیٹے کی اس ضد سے اب تنگ آ گئی تھی کہ جب میں اسے کہتی کہ تمہاری شادی کے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے میری بات سن کر میرا بیٹا کہتا امی مجھے حسین لڑکی نہیں چاہیے، مجھے ایک گونگی لڑکی چاہیے، میں گونگی لڑکی کو ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ پہلے پہل تو میں یہی سمجھتی رہی کہ میرا بیٹا مجھ سے مذاق کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور لڑکیاں پسند کرتی رہی۔ میں ایک لڑکی پسند کر لی تھی، مگر جب بیٹے کو اس کی تصویر دکھائی تو وہ کہنے لگا امی کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر ہنس دی اور بولی نہیں نہیں ماشاءاللہ لڑکی بہت پیارا بولتی ہے اور اس کی آواز بالکل کوئل سی ہے۔ تو میرا بیٹا غصے سے بولا امی آپ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کریں، میں نے جب کہہ دیا ہے کہ مجھے گونگی لڑکی سے ہی بیاہ کرنا ہے تو پھر آپ میری مان کیوں نہیں لیتی؟ اب میں چونک گئی تھی، کیا سچ میں میرے بیٹے کی یہی مرضی تھی؟ میں بولی فیضان ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہیں کوئی گونگی لڑکی چاہیے؟ وہ کہنے لگا امی میں تو شادی کرنا چاہتا ہی نہیں، مجھے علم ہے کہ عورتوں کی زبان کے آگے خندق ہوتا ہے، وہ ایک بار بولنا شروع جو کر دیتی ہیں ان کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا۔ میں اپنی زندگی کا یہ سکون برباد نہیں کرنا چاہتا، اول تو میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، پھر بھی آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہو گیا ہوں، اس لیے مجھے گونگی بیوی ہی چاہیے۔ میں عجیب پریشانی میں گر گئی تھی کیونکہ میں فیضان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ شروع سے ہی بڑا سنجیدہ مزاج سا لڑکا تھا، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبا رہنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، اس لیے اس نے کبھی بلا وجہ ہنسی مذاق بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں اس کی اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ بات مذاق میں کر رہا ہے۔ اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ میں بولی فیضان بیٹا اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے ایک کم گول لڑکی تلاش کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا امی آخر گونگی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتیں؟ میں بولی بیٹا ایسی بات نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اگر میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈی تو لوگ ہم دونوں کا مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے کہ فیضان نے جانے ایسی کس چیز کی کمی تھی جو میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی کو ڈھونڈی۔ وہ کہنے لگا امی میں نے آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی، مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں شادی کروں گا تو گونگی لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے فیضان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈتی؟ خیر میں اس کے مقصد میں کمر کس لی تھی۔ میں چاہتی تھی جلد از جلد گھر میں بہو آ جائے، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا دنیا میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر اپنے سامنے بسا جاؤں۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، مجھ سے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے تھے۔ میرا فیضان ابھی 2 برس کا ہی تھا جب اس کے ابو انتقال کر گئے تھے۔ میں جوان تھی، حسین بھی تھی، مجھے لوگوں کے مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر کے گھر بسا لو، مگر میں فیضان کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے سے باز رہی۔ اپنی اولاد تو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، مگر مجھے فیضان سے اس قدر عشق تھا کہ میں اس کے لیے اپنی خوشیاں تک قربان کرنے پر راضی ہو گئی۔ بھی مجھ سے کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو میرے ذہن میں یہی خیال آتا کہ اگر میرے دوسرے شوہر نے میرے بیٹے کا خیال نہ رکھا تو، اگر اس نے کبھی فیضان کو جھڑک دیا تو میں کیا کروں گی؟ بس اسی وجہ سے میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ مجھے فیضان سے بہت توقعات تھیں، میں نے اپنے گھر کا ماحول بڑا دوستانہ سا رکھا تھا، میں چاہتی تھی کہ اس میں فیضان دوستوں کی طرح رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کرے، مگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ نہ جانے فیضان کیوں بہت کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ شروع میں تو میں یہ بھی نہیں سمجھتی تھی کہ
بچہ ہے، باپ کی کمی محسوس کرتا ہوگا، جب بڑا ہو گیا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ فیضان سدھرنے کی بجائے مزید اپنی ذات میں کھویا رہنے لگا۔ میں اب سوچا کہ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروں جو بہت ہنس مکھ سی ہو، چلو کوئی ہم دونوں ساس بہو کا اچھا وقت گزر جائے گا۔ مگر میرے اس ارمان پر بھی فیضان نے پانی پھیر دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اس بار بھی فیضان کی خواہشات کے آگے سر جھکا دیا۔ میں اب اس کے لیے کوئی گنگی لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ گنگی لڑکی کیوں ڈھونڈتا ہے۔ اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آس پاس رشتے کرانے والی عورتوں سے بھی کہا، مجھے ایک گنگی لڑکی کا رشتہ چاہیے، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ کوئی میری بات کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہا تھا۔ جس کسی کو بھی گنگی لڑکی کا کہتی وہ آگے سے کہنے لگتی، چھوڑو تم تو گنگی لڑکی کو، یہ دیکھو تصویر، یہ لڑکی ایم اے پاس ہے۔ تو کوئی کہنے لگی، اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرو، 2-4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت زیادہ جہیز لائے گی۔ میں اب بہت پریشان رہنے لگی تھی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے گھر کا کام نپٹایا تھا، تھوڑی دیر کے لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرا دروازے پر ایک فقیرنی آئی۔ یہ فقیرنی پچھلے 6 سال سے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آیا کرتی تھی۔ وہ میرے گھر بھی داخل ہوئی، مجھ سے حال احوال بھی دریافت کر لیا تھا۔ آج بھی وہ میرے گھر میں داخل ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر بولی، باجی کیا بات ہے، بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ مجھے تو بہت پہلے ہی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو میرے دکھ کو سن بھی لیتا اور سمجھ بھی لیتا۔ میں بولی، ہاجرہ کیا بتاؤں، میرے بیٹے نے بہت پریشانی دی ہوئی ہے، اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، بوڑھی ہڈیوں میں اب کام کرنے کا دم نہیں ہے، مگر میرا بیٹا ضد لگا کر بیٹھا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو گنگی لڑکی سے ہی کرے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے گنگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ رشتے کرانے والی عورتوں سے کہتی ہوں تو وہ بھی میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ وہ فقیرنی کہنے لگی، باجی ایک بات کہوں؟ میں بولی، ہاں بولو، کہو۔ وہ بولی، باجی یہ بات پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، بس آپ کی پریشانی کے پیش نظر کہہ رہی ہوں، اگر میری بات ناگوار گزرے تو مجھ نادان کو معاف کر دیجیے گا۔ میں بولی، کیا ہو گیا ہے ہاجرہ، اتنی پہیلیاں کیوں بھجوا رہی ہو، سیدھی طرح سے کہو کیا کہنا ہے۔ وہ بولی، باجی میری بھی ایک بیٹی ہے جو گنگی ہے، کم عمر ہے، اگر آپ اس کا رشتہ لینا چاہیں تو میں خوشی خوشی آپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گی۔ میں ہاجرہ کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، باجی گستاخی معاف کر دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری بات سنے بغیر میرے گھر سے چلی گئی تھی، لیکن میں سارا دن اس فقیرنی کی بات کے متعلق سوچتی رہی۔ مجھ سے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا ساری بات فیضان کے سامنے رکھ دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسے ہی کر لوں گی۔ شام کے وقت فیضان کام سے واپس آیا تو میں بولی، فیضان تم سے ایک بات کرنا ہے۔ کہنے لگا، امی بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں بولی، تمہیں گنگی لڑکی چاہیے، مگر اتنا تو بتاؤ کہ وہ امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ۔ میری بات سن کر فیضان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، امی مجھے گنگی لڑکی چاہیے، بس میری یہی ڈیمانڈ ہے، اور ہاں اگر وہ غریب گھرانے سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور بھی اچھی بات ہوگی۔ میں بولی، فیضان وہ ہاجرہ ہے نا فقیرنی جو ہر جمعرات کو ہمارے محلے میں آیا کرتی ہے، میں نے آج اس سے کہا تھا میں اپنے بیٹے کے لیے گنگی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی تھی۔ دراصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک فقیرنی کی بیٹی سے کیسے بیاہ کروں گی، مگر پھر سوچا کہ تم سے مشورہ کر لوں، اگر تمہیں اعتراض نہیں ہے تو میں اسے ہی اپنی بہو بنا لوں گی۔ میری بات سن کر فیضان جھٹ سے بولا، امی آپ کو اسی وقت ہاجرہ کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا اور اس لڑکی کے ہاتھ پر پیسے رکھ آنے تھے، اب مجھے مزید 8 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ امی اگلی جمعرات وہ جیسے ہی آئے آپ فوراً اس کے ساتھ چلی جائیے گا۔ میں بولی، فیضان تم یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے، یہ نہ ہو پھر بعد میں مجھ سے گلے کرتے رہو کہ آپ نے میرے لیے کیسی لڑکی تلاش کی ہے۔
بیٹا وہ ایک فقیرنی کی اولاد ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ستھرائی کا بھی علم نہیں ہوگا۔ فیضان کہنے لگا امی آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ فیضان اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا، جب کہ میں فیضان کے متعلق سوچنے لگی، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ ایک فقیرنی کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ پھر دن گزرتے رہے، میں نے محسوس کیا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ فیضان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے اتنا کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی ہاجرہ بھیک مانگنے آئے آپ اسے گھر روک لیجئے گا اور مجھے فون کر کے بلا لیجئے گا، وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے شادی کی تو کوئی تیاری نہیں کرنی ہوگی، ہم اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لے جائیں گے اور لڑکی کو بہا کر لے آئیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، مگر مجھے یہ معاملہ اب پیچیدہ لگنے لگا تھا۔ پہلے تو میرا بیٹا شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہا تھا اور اس نے اتنی جلدی مچا دی کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر یوں ہی چند دن گزرے اور جمعرات بھی آ گئی۔ میں ناشتہ بنا کر فیضان کا انتظار کر رہی تھی، وہ صبح سویرے آفس کے لیے اٹھ جاتا تھا، پھر ہم دونوں ماں بیٹا مل کر ناشتہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، جب وہ نہ آیا تو سوچا کہ کیا پتہ آج اس کی آنکھ نہ کھلی ہو، اس لیے میں فیضان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے اس سے ایک آواز دی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں بولی بیٹا جلدی اٹھو، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ فیضان کہنے لگا امی میں آج آفس نہیں جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ فیضان نے تو بلا وجہ چھٹی کبھی کی ہی نہیں۔ میں بولی کیا بات ہے فیضان بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج ویسے ہی آفس جانے کو دل نہیں کر رہا۔ میں نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے پیچھے فیضان بھی آ گیا۔ وہ کہنے لگا امی ہاجرہ کتنے بجے تک ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ چلی جائے اور ہمیں کچھ خبر بھی نہ ہو۔ میں اب ساری رات بات سمجھ گئی تھی۔ وہ بولی فیضان اس نے جب آنا ہوگا آ جائے گی، تمہیں بلا وجہ اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ کہو تو اب فیضان پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ میں خود کو گھسیٹ کر گھر کے کام کاج کرنے لگی تھی۔ یوں ہی دوپہر سے شام ہونے کو آ گئی، مگر فیضان ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا ہی کر رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھل گیا۔ فیضان کی چہکتی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بولا امی آپ کہاں ہو؟ دیکھیں میں اپنے ساتھ کس کو لایا ہوں۔ میں نے جلدی سے سلام پھیرا، مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی فیضان کے ساتھ ہاجرہ کھڑی تھی۔ میں بولی فیضان تم صبح سے کہاں غائب تھی؟ وہ کہنے لگا امی میں تو صبح سے ہاجرہ کا انتظار میں گلی میں کھڑا تھا، شکر ہے اب یہ آ گئی ہے تو میں اسے جلدی سے گھر لے آیا ہوں۔ امی آپ تو فارغ ہی ہوں گی نا؟ اگر مصروف ہیں تب بھی سارے کام کاج چھوڑ کے آ جائیں ہم ہاجرہ کے گھر چلتے ہیں، آج کا دن بھی نیک ہے، نکاح ہو جائے گا تو اچھا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھتی ہی رہ گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ فیضان آگے بڑھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے اٹھانے لگا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ جائے۔ وہ کمرے میں آیا تو میں بولی فیضان میں ہاجرہ کے ساتھ جا کر اس کی بیٹی کو دیکھ آتی ہوں، نہ جانے وہ تمہارے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اگر مجھے یہ رشتہ سمجھ میں آ گیا تو کل ہم دونوں ماں بیٹا جا کر لڑکی کو رخصت کر کے لے آئیں گے۔ فیضان نے زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس میں نے طے کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو ہاجرہ کی بیٹی کے ساتھ ہی کروں گا اور آج ہی کروں گا۔ آپ انہیں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں شش و پنج کا شکار تھی۔ میں بولی فیضان کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا اور بولا جی امی یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو کسی بھی چیز کے لیے قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں اب اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو چکی تھی، اس لیے سر پر
بڑی سی چادر لی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر ہی حاجرہ بیٹھی تھی جو میرے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ خیر فیضان نے محلے کے مولوی کو ساتھ لیا اور اپنے دوستوں کو گواہ کے طور پر لیا۔ حاجرہ ہمیں شہر سے دور لے آئی تھی، ویرانے کی طرف، جہاں جا بجا گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ میں نے فیضان کو اس رشتے کے متعلق بتایا ہی کیوں۔ خیر بہت لمبا سفر کرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پہ بے شمار جھگیاں لگی ہوئی تھیں۔ حاجرہ ہمیں ایک جھگی میں لے گئی تھی۔ وہ جھگی بچوں سے بھری پڑی تھی۔ پھر حاجرہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی تھی، کہنے لگی سکینہ کہاں ہو، ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک کم عمر سی لڑکی ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ وہ اٹھی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر جی نہیں بھر رہا تھا۔ حاجرہ کہنے لگی باجی یہ میری بیٹی ہے سکینہ، یہ گونگی ہے۔ میں نے سکینہ کو دیکھا تو جی چاہا اس کو فوراً ہی اپنی بہو بنا کر ساتھ لے جاؤں۔ میں حاجرہ سے بولی مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ پھر میں نے فیضان سے آنکھوں میں اس کے رشتے کے متعلق استفسار کیا۔ اس نے بھی حامی بھر لی تھی۔ یوں یہ نکاح شروع ہوا۔ حاجرہ نے ہماری خاطر تواضع تازہ جلیبی سے کی تھی۔ یوں بڑی سادگی سے فیضان کی بیوی بیاہ کر لے آئی تھی۔ سکینہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی مگر اس کا لباس اتنا اچھا نہیں تھا، یا یوں کہوں کہ ہمارے گھرانے کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے ریڈی میڈ چند کپڑے لیے تھے۔ اس کے لیے سرخ رنگ کا فراک بھی خرید لائی تھی اور پھر اسے ہدایت کی تھی کہ اچھی طرح سے غسل کر لو، اپنے بالوں کو 2-3 بار شیمپو سے دھو لینا، میں اس سے تھوڑی سی چمک آ جائے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد جب باتھ روم سے باہر نکلی تو وہ بالکل پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ میں مسکرا کر بولی بیٹا ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تمہارے شوہر کو بھی صفائی بہت پسند ہے، اس لیے تم ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اس نے پھر سے سر ہلا دیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کاش یہ بات کرتی تو مجھے کتنا اچھا لگتا، اچھا محسوس ہوتا۔ خیر میں سکینہ کو فیضان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ میرے دماغ سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ میرا بیٹا شادی کر چکا تھا، یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے بہت مطمئن کر رہی تھی۔ اگر اب مجھے موت آ بھی گئی تب بھی مجھے زیادہ پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ اب میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے آج کا سارا منظر گھوم گیا تھا۔ نہ جانے فیضان نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک طرف تو وہ شادی کرنے پر رضامند ہی نہیں ہو رہا تھا اور اب اس نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ مجھے اس لڑکے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میں نے اپنی بہو کو بیٹے کے ساتھ ناشتے پر بلایا اور ان کے کمرے میں دے آئی تھی۔ فیضان بہت خوش لگ رہا تھا جبکہ میری بہو بڑی شرمائی سی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی بیٹی میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھو، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فیضان ناشتے کے برتن باہر لے آیا تھا۔ میں بولی فیضان بیٹا اپنی بیوی کیسی لگی تمہیں؟ وہ مسکرا کر بولا امی مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہی ہے، ابھی تھوڑی سی ناسمجھ ہے، اس کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بولی ہاں کیوں نہیں، میں اسے ہر چیز سکھا دوں گی۔ فیضان کی باتیں سن کر میری تسلی اور ہو گئی۔ میرا بیٹا خوش تھا تو سمجھو مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی تھی۔ فیضان گھر سے باہر نکل گیا تو سکینہ میرے پاس آ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے برتن لے لیا اور اشارے سے کہنے لگی آپ یہ برتن چھوڑ دیں، ان کو میں دھو دوں گی۔ میں بولی نہیں بیٹی ابھی تو میں تم سے اپنے گھر میں پورا آرام کراؤں گی، پھر تم سے میٹھا بنواؤں گی، پھر تم کام کرتی رہنا۔ مجھے یہ بتاؤ تمہیں کھیر بنانی آتی ہے؟ خیر تمہارے شوہر کو بہت پسند ہے۔ اس نے اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا تو میں بولی فکر مت کرو، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ دن تو ٹھیک گزر گیا مگر جوں ہی رات ہوئی تو میرا بیٹا بولا امی آج میں اور سکینہ چھت پر سوئیں گے، کل بھی ساری رات بہت گرمی لگتی رہی۔ میں فیضان کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی کیونکہ سردیوں کی آمد تھی۔ اب تو میں بھی کمرے میں سونے لگی تھی۔
رات کو اٹھ کر کمرے کا پنکھا بھی بند کر دیا کرتی تھی کیونکہ مجھے بڑی ٹھنڈ لگنے لگتی تھی۔ خیر میں نے فیضان سے یہ بات نہیں کہی کہ مجھے لگا میاں بیوی کو پرائیویسی چاہیے ہوگی، تب ہی وہ چھت پر جانے کی بات کر رہا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی چھت پر چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے جب سکینہ نیچے آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کل تو وہ اس ٹائم بڑی حشاش بشاش تھی۔ میں نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، بیٹا کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ اوپر سردی تو نہیں تھی؟ سکینہ مجھے اشارے سے کچھ بتانے لگی تو فیضان نے اسے جھڑک دیا اور بولا، صبح صبح تم کیا باتیں کرنے کھڑی ہو گئی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلو۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے فیضان کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر میں نے سر جھٹک دیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ لے کر جب میں فیضان کے کمرے کے پاس پہنچی تو میری سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ غصے سے غرا رہا تھا۔ کہنے لگا، سکینہ ایک بات تم یاد رکھنا، ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہم دونوں کے ہی درمیان رہنا چاہیے۔ میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم ہماری پرسنل باتیں میری والدہ سے یا اپنی والدہ سے شیئر کرتی پھرو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا تو مجھے علم نہیں ہوگا کہ تم نے میری ماں کو کیا بتایا ہے۔ اگر مجھے کچھ بھی ایسا ویسا معلوم ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تو فیضان کی بات سن کر ہی دنگ ہو رہ گئی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد گلا کھنگار کر ان کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے سامنے فیضان بالکل نارمل تھا، بلکہ سکینہ کے ساتھ بھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں ان کو ناشتہ دے کر باہر آ گئی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے فیضان کی تربیت میں مجھ سے کہاں کچھ کمی رہ گئی۔ چند دن گزرے تو سکینہ نے مجھ سے ضد کی کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ کھیر سیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے بھی اس بار زیادہ وہ انکار نہیں کیا اور اس کے ساتھ کچن میں ساتھ لے آئی۔ ہم دونوں مل کر کام کر ہی رہی تھیں، تب میں نے اپنی بہو کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ مجھے مرجھایا سا لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے حلقے پڑے ہوئے تھے جو اس کی بے خوابی کی گواہ تھے۔ چہرہ زرد ہو گیا تھا اس کا۔ میرے گھر میں ہر چیز تھی، کھانے پینے کی کمی نہیں تھی، مگر سکینہ میرے گھر میں آ کر بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے تو اچھی اس کی صحت اپنی جھگی میں رہ کر اس کی ماں مانگ کر لاتی تھی، مگر اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیتی تھی۔ آج فیضان بھی آفس گیا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تفصیلی طور پر سکینہ سے پوچھتی ہوں کہ اسے اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے، وہ کیوں پریشان رہتی ہے۔ میں بولی، بیٹا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاتی تم؟ ایسا لگتا ہے شاید میرے ہاتھ کی ہانڈی تمہیں پسند نہیں آتی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اشاروں سے بتانے لگی کہ میں تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں، آپ بہت مزے مزے کی چیزیں بناتی ہیں۔ میں بولی، پھر تم اس قدر کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ تمہاری امی جب مجھ سے پوچھیں گی کہ میری بیٹی اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ سکینہ کی آنکھیں ایک دم سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ مجھے فیضان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، کیوں فیضان سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ سکینہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس بچی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے سکینہ، مجھے کھل کر بتاؤ، میں فیضان کے کان کھینچوں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے سمجھانے لگی کہ آپ ان باتوں کا ذکر فیضان سے مت کیجیے گا، نہیں تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ اس کے بعد میں نے بھی سکینہ سے مزید جانچ پڑتال نہیں کی تھی۔ شام میں فیضان آیا تو میں ان دونوں میاں بیوی کے تمام معاملات کو غور سے جائزہ لینے لگی تھی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج میں اس راز سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی۔ رات ہوئی تو فیضان اور سکینہ چھت پر سونے کے لیے چلے گئے تھے، جبکہ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار میں اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ مجھے چھت پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یوں
यूं मैं घुटनों की मरीज़ बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। एक एक कदम उठाकर जब मैं छत पर पहुंची तो सामने का मंज़र देखकर दहल ही गई थी। एक बड़ा सा गोल दायरा था जिसके इर्द गिर्द आग जल रही थी। इस गोल दायरे में सकीना बैठी थी जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जबकि फैज़ान दायरे के बाहर खड़ा था, कुछ तेज़ तेज़ पढ़ रहा था। वो अजीब सी ज़ुबान थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं मज़ीद आगे बढ़ी तो देखा कि सकीना की सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ऐसा लगता था जैसे वो आखिरी सांसें ले रही हो। मैं आगे बढ़ी और सकीना इस हाले से निकालने की कोशिश करने लगी थी। इतनी देर में फैज़ान की नज़र मुझ पर पड़ी। वो एकदम से चीख पड़ा था। वो बोला, अम्मी पीछे हटें, सकीना के करीब जाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो मेरी इतनी रातों की मेहनत ख़राब हो जाएगी। मैं बोली, फैज़ान सकीना मर जाएगी। फैज़ान कहने लगा, अम्मी अगर सकीना बच गई तो मैं मर जाऊंगा। मैंने अपनी सारी जवानी काले जादू की किताबें पढ़ने में गुजार दी। अम्मी मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि सब इंसानों पर मेरा ही राज हो। अम्मी देखें, मैं कामयाबी की दहलीज पर पहुँच गया हूँ। अब मेरा काम ख़राब मत कीजिए। मैंने इसीलिए गूंगी लड़की से शादी की थी ताकि वो आपको बता ना पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ना जाने आपको कैसे इल्म हो गया और आप यहाँ पर पहुँच गई। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी। मेरे सामने सकीना आखिरी सांसें ले रही थी। मैं खौफज़दा इसी सी आवाज़ में बोली, फैज़ान सकीना मर जाएगी। वो कहने लगा, अम्मी सकीना मर जाएगी तो आपका बेटा लाफानी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सकीना की जान बचाने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। वो ताकतें जो मैंने इतने अरसे में जमा कर रखी हैं वो मुझे अंदर ही अंदर से फना कर देंगी। मैं अब सारा किस्सा समझ चुकी थी। मैं सकीना और फैज़ान में से किसी एक का चुनाव करना था। ये वक्त बहुत कड़ा था। मैंने अगर थोड़ी सी भी ताख़ीर की कर देती तो सकीना मर जाती। वो बेगुनाह थी, मासूम थी। इसका इस सब में कोई कसूर नहीं था। फैसला सच हक और बातिल का था। ना जाने इस वक्त मुझ में इतना कैसे हौसला आ गया। मैंने अपनी कोख उजाड़ने का फ़ैसला कर लिया था। मैंने एक दम से सकीना को इस दायरे से खींच कर निकाल लिया। सकीना ज़मीन पर तड़प रही थी, जबकि मेरे बेटे ने अपने गले को मजबूती से थाम लिया था। कोई था जो इसका गला दबा रहा था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी, मगर इससे पहले ही मेरा बेटा ढेर होकर ज़मीन पर गिर गया। इस एक लम्हे में मुझ पर क़यामत बीत गई थी। मेरा जवान जहान बेटा, मेरा बुढ़ापे का सहारा मर चुका था। सकीना बच गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने सारे सबूत मौके से हटा दिए थे। मैं अपने बेटे को बेइज्जत करके इस दुनिया से रुखसत नहीं करना चाहती थी। मैंने सबको यही बताया कि मेरा बेटा हार्ट अटैक की वजह से मरा है। लोग इसकी जवान मौत पर गमज़दा थे। मैंने अपने बेटे के इस हाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी करवाई। मेरी बहू सकीना फैज़ान की इद्दत में बैठी है और दिन रात इसकी मग़फ़िरत की दुआएं करती है। मैंने सकीना को इजाज़त दे रखी है, जैसे ही तुम्हें मुनासिब रिश्ता मिल जाए तुम दूसरी शादी कर लेना, मगर फ़िलहाल वो मेरे साथ रहना चाहती है। मैं हर लम्हा यही सोच कर गमज़दा होती रहती हूँ कि ना जाने मेरे बेटे को खुदा के हजूर माफ़ी मिलेगी भी या नहीं। मैंने आज आप सबके साथ अपना गम बांटा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर किसी दिन एक दिलचस्प और न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।